حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا غسيسا۔ العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ڈبے کا منہ پرا کر دو، آواز سونی ہے ماشاءاللہ، لیکن سیٹ نہیں ہونا، تڑپ بند ہو جائے گی۔ آ جڑی تراہٹ ہے نا، یہ پرلی سائڈ سے کر دو اور کر دو پرا کر دو پورا۔ اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اوے اوتھے کام نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کام اوتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو منہ بولیا بول ہووے، اوے او دے کوڑو فرشتے آکی پوچھنا، او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے، اور کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیا، کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں، اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں، تے جنارا وا تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی، تو جو جنارا وا تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی،
پئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. آج دی عظیم و شان قرآن کانفرنس میرے محترم مولانا سیف الرحمان صاحب اور زینت القرہ میرے برادرم عزیزم قاری نصیر احمد عثمانی صاحب، محترم جناب مولانا عدنان تارڑ صاحب و دیگر احباب، اس مسجد امام مولانا قاری طارق لوڈی صاحب و دیگر جتنے بھی تسی تشریف رکھتے ہو، میں دعا کرنا اللہ میرا اور تسا سارے دے اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. دیکھو نا بات جڑے پہلے نبی پاک تو پہلا انبیاء گزر چکے نے، انہاں دیاں عمرہ کسے دی 200 سال، کسے دی 300 سال، کسے دی 400 سال، کسے دی 500 سال، کسے دی 800 سال، کسے دی 1000 سال. لیکن اللہ نے مینوں تانوں امت محمدیہ دے لوگاں نوں عمرہ تھوڑیاں دتیاں. آپ نے فرمایا 60 تو 70 سال دے درمیان اندر میری امت دا کام تمام ہو جائے گا، یعنی عمرہ اکثر اوسطاً میری امت 60 تو 70 دے درمیان پہنچے گی. جڑا کو 80 90 100 دے پہنچے تے وہ تے پھر جناب ایڈوانس ہے نا، دی قسمت ہے. لیکن نبی علیہ السلام فرماتے نے اکثر میری امتی 60 سال دی عمر پان گے، 70 سال دی عمر پان گے، تے جنہوں اللہ 100 سال دی عمر دے دوے او دے واسطے تے غنیمت ہے. میرے بھائیو، اللہ نے عمر تھوڑی دیتی گے، اجر جڑا جناب عمل ہے، عمل تے نیکی چاہے تھوڑی کران گے، اللہ اس دا ثواب بہتا کر کے عطا فرمائے گا. اللہ ثواب ہزاراں سالاں دی تعداد اندر عطا فرمائے گا. رمضان دے مہینے اندر تاک رات لیلۃ القدر دی قرآن پاک بھی کیا نا، 1000 سال 83 سال تو اتے اللہ عبادت دا ثواب دیندا ہے جڑا کلی رات نو جاگدا ہے. سبحان اللہ. تے میں دعا کرنا، اگے بھی میں کاموں کی اندر 2-3 دفعہ تہاڈی زیارت کر چکیا ہاں، ہون بھی میں شور کوٹ تو پروگرام کر کے سیدھا تہاڈے کول آیا تے دعائے اللہ پاک دین دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ ریاکاری تو بچدیاں قبول و منظور فرمائے. میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی حافظ الحدیث حضرت مولانا حافظ اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا بیان عالی شان ہون والا ہے. میری دعا ہے کہ میں چند ہی منٹاں دے اندر جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے درود پڑھنا چاہیے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماندے نے لوگو اگر چاہتے ہو سانو اللہ دا پیار مل جائے، رب دا پیار لتاں کھوے چ لمکائیے تے نہیں لبدا، رب دا پیار بروپیا بن کے نہیں لبدا، رب دا پیار 2 مہینے دھوتا رہن نال نہیں لبدا، رب دا پیار سر وچ کٹا پا کے نہیں لبدا، رب دا پیار آؤ اللہ پاک نے قانون قرآن دے اندر بیان کیتا ہے. فرمایا لوگو
اگر میں رب دا پیار چاہتے جے کھوے چ لتاں لاں لمکاؤ جناب، اگر میرا پیار چاہتے جے آؤ میں قانون قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا لوگو اگر میرا پیار چاہتے جے تے میرے نبی دیاں گلاں منن لگ جاؤ، فتابعونی نماز پڑھ جی میں میرے نبی نے پڑھی ہے، فتابعونی اطاعت کر جی میں میرے نبی دے صحابہ نے کی دیئے، فتابعونی خوشیاں اونج کر جی میں میرے نبی نے منائیاں نے، فتابعونی اپنیاں کمیاں اونج کر جی میں میرے نبی نے حکم دیتا ہے، فتابعونی اپنا جینا اونج کر جی میں میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے، فتابعونی اپنا مرنا اونج کر جی میں میرے نبی نے کیتا ہے، حتیٰ کہ تیرا جدوں جینا مرنا اٹھنا بینا جدوں میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہو گیا، اللہ فرماتے نے یحببکم اللہ تے میں تانوں اپنا پیار دواں گا۔ کہ جنہوں رب دا پیار لبے انہوں بولو دنیا دی محبت دی لوڑ، انہوں دنیا دے پیار دی لوڑ نہیں جرہ جانتی۔ اللہ فرماتے نے کلا پیار نہیں دواں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تے میں تواڈے گناہ بھی معاف کر دواں گا۔ دعا کرو اللہ ساڑھے سارے دے گناہ معاف کر دے، اچھی آمین کہہ دیو۔ تو جدے گناہ معاف ہو گئے او دی جنت پکی ہو گئی، جدے گناہ معاف ہو گئے او دا دیدار مصطفیٰ پکا ہو گیا، جدے گناہ معاف ہو گئے اللہ دے فضل نال او تو جہنم تو آزادی مل گئی، جدے گناہ معاف ہو گئے اللہ نے او دے درجے بلند کرتے، جدے گناہ معاف ہو گئے انہوں صدیق دا ساتھ مل گیا، جدے گناہ معاف ہو گئے انہوں شہداء دا ساتھ مل گیا، جندے رب نال پیار پا لیا، اور جدے نال رب پیار کرے صدیقین دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا، صالحین دے نال ہوئے گا۔ آؤ میں چاند کمال دا ذکر کردہ چلا جاما، او سونے ہو ناجر زیادہ عمل پاوے چاہے تھوڑے کیوں نہ ہون، اب بیکھنا ذرا توجہ کرنا، میری اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے ہو ذرا گونجا پا دیو نا نبی پاک دے نام تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی حدیث ہے، روایت ہوتی ہے جناب مسند احمد دے اندر اور جناب سنن دارمی دے اندر، میرے پیغمبر فرماندے نے من کارا بمیعت آیت فی لیلت کتب لہ قنوت لیلت، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ رات نو سون لگیا سو ایتاں رب دے قرآن دیاں تلاوت کرتا ہے، اوے جناب اوے کنہ تو میں نو دماغ ہو گیا ہے، میں نو شوگر ہو گئی ہے، اوے دمے والیا رب دا قرآن پڑھ، کنہ میں نو شوگر ہو گئی ہے، اوے شوگر والیا رب دا قرآن پڑھ، میرا پیغمبر تے قرآن دا کہندائی، میرے پیغمبر فرماتے نے من کارا بمیعت آیت فی لیلت، میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ رات نو سون لگیا 100 آیات رب دے قرآن دیاں پڑھدا ہے، کتب لہ قنوت لیلۃ، اللہ پاک انہوں ایک رات دے قیام دا اجر عطا کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ، انجی سمجھو نے ساری رات نماز دے اندر گزاری ہے تے 100 آیاتاں پڑھنیاں کنج نے، آؤ ذرا میں تانوں طریقہ دس دواں، روایت ہوندی ہے مسند احمد دے اندر اور سنن دارمی دے اندر، انشاءاللہ 100 آیتاں پڑھنیاں نے نا انشاءاللہ، وہ گانے سن والے قرآن پڑھ، پیغمبر دیاں حدیثاں نو پڑھ، میرے پیغمبر نے کہ جناب ایک سورت دے بارے میرے پیغمبر فرماندے نے ان سورۃ من القرآن، سبحان اللہ، ان سورۃ من القرآن سلاسون آیتا شفاعت لرجل حتی
غفر لہو وہی سورۃ تبارک الذی سبحان اللہ تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا قرآن دی ایک سورت ہے جدیاں اللہ نے 30 آیتاں بنائیاں، اِنَّ سورۃ من القرآن 30 آیتاں، جڑا بندہ 30 آیتاں والی سورت دی تلاوت کردا ہے قیامت والے دن یہ سورت بھی آ جائے گی، ادا تلاوت کرنے والا گناہگار بندہ بھی آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے شفاعت للرجل شفاعت للرجل، تے اے بندے واسطے اللہ دے سامنے میدان معاشر اندر سورہ ملک کھڑی ہو جائے گی، اونی دیر تک شفاعت کردی رہے گی، شفاعت کردی رہے گی جنی دیر تک اللہ بندے نو معاف کر کے تے جنت دا داخلہ نہیں دے دیندا۔ تو انشاءاللہ سورہ ملک پڑھنی ہے، سارے بولو پڑھنی ہے نا انشاءاللہ۔ یہ دنار خور صورتہ ملا لو جناب 100 آیتاں پوریاں کر دنیا نے، آخری سپارے دے شروع دیاں 2 آیتاں پڑھ لو 100 آیتاں پوریاں ہو جاندیاں نے۔ اوہ سنیو قرآن کہندائی آنام رب دا قرآن پڑھ، ہائے خائے سنیو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سبحان اللہ۔ عمل چھوٹا ہے اللہ نے اجر بہتا عطا کر دیتا ہے۔ آؤ اگے میں بخاری دی حدیث پڑھا، آؤ توجہ میرے وال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، فرمایا اللہ دے پیغمبر تو روایت فرماندے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے من کارا سبحان اللہ من کارا اوے لوگو جڑا بندہ رات نو سون لگیا سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھدا ہے، اوے گانے سن والیا رب دا قرآن پڑھ، کی پڑھ قرآن پڑھ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے روایت صحیح البخاری اندر جڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھدا ہے بندے واسطے کافی ہو جاندیاں نے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نو جادو ہویا ہے، جڑا بندہ جادو دی مرض اندر مبتلا ہے سورہ بقرہ دی تلاوت کرے، جادو اندر مبتلا رب دا قرآن پڑھے قرآن پڑھے، اوے سوئے میں ملنگاں کو جا کے اپنا ایمان نہ برباد کریا کرو۔ تے جڑا بندہ تعویز بندا ہے، تعویز بھابیو پتہ جے تعویز کینوں آندے نے، سنی صاحب بھی بیٹھے ہونگے، اب بھابی سنی دیوبندی سنو اے، نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ تعویز لمکاندا ہے اس بندے نے شرک کیتا ہے۔ جڑا تعویز بننے انہیں تے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا بڑے بڑے وہابی مولوی تعویز دیندے جے، بڑے بڑے وہابی تعویز دیندے۔ قاری نصیر صاحب کتنے نے بیٹھے نے، انہاں نو پوچھ لو۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک نو قرآن پاک دا تعویز بڑھائے انہیں چھوٹا شرک کیتا ہے۔ اب دیکھو نا تے کئی کر پر آکے دن مولوی جی قرآن ہی تے لکھے ہوندا ہے تے اے دے جکڑا سیاپا ہے، قرآن ہی تے لکھے ہوندا ہے تے قرآن پڑھنا تے قرآن نو لمکانا جرم ہے۔ اوے سونیا پڑھنا جرم نہیں، اللہ پاک نے قرآن نو کی آکھیا ہے ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین۔ اوے قرآن مومنہ واسطے شفا ہے تے بندہ ان قرآن پاک نو رب نے شفا کیا ہے، اللہ پاک نے قرآن نو شفا کیا ہے تے بندہ ہونے جو کرے قرآن دے 3 پاریاں نو دھاگا بن لدے، ایتھے گلمے اندر لمکا لدے، او دھاگا بن کے 3 پاریاں نو گلمے چ لمکان نال شفا مل جائے گی، بولو مل جائے گی۔
کیوں نہیں ملے گی؟ قرآن نو رب نے شفا کیا ہے تے تسی آندے شفا نہیں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ او سونے قرآن دا تعلق شفا دا تعلق لٹکان نال نہیں، پڑھن دے ناڑے پڑھن دے ناڑے۔ اوے تو تیاں پاراں نو دھاگا بن کے لٹکائی پھر شفا نہیں ملے گی۔ تو پڑھ چھتی اتے 5 سال ہو گئے قرآن رکھیا ہے تے اینے قرآن نو لایا ادوں جدوں جناب اپنی بیٹی دے سر تو وارنا تے نکاح دا موقع ہے، آندا جناب میں اپنی بیٹی دے سر تو قرآن وارنا وا تے دھی نو نظر نہیں لگے گی، دھی نو نظر نہیں لگے جی تیرے گھر پیا تے تینوں پڑھنا ظالمہ نصیب نہیں، فلماں تے ڈرامہ اور جناب تے ایک ایک منٹ نہیں پین دیندا، روز فلماں ویکھنا ڈرامے ویکھنا، اوے تیری ناکامی تے بدبختی دا یہ عالم ہے۔ 5 سال گزر گئے نے، قرآن تے مٹیاں پی گئیاں لیکن تینوں پڑھنا نصیب نہیں ہویا۔ اوے رب دا واسطہ ہی قرآن پڑھ، اوے دمے والیا رب دا قرآن پڑھ، او شوگر والیا رب دا قرآن پڑھ، اوے ٹی بی والیا رب دا قرآن پڑھ، اوے سونیا قرآن پڑھ تیریاں بیماریاں مک جان گیاں۔ اللہ پاک نے جناب ہن دوسری مثال میں سمجھاواں، اللہ پاک نے قرآن نو شہد نو قرآن دے اندر شفا آکھیا ہے۔ ہن بندہ شہد والی کلو دی بوتل نو ٹکن نو دھاگا بن لوے، دھاگا بن کے شہد والی بوتل گلمے وچ لٹکا لوے، شفا مل جائے گی؟ بولو ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ نے تے شفاء للناس کیا ہے، اور رب نے تے شہد نو قرآن اندر شفاء للناس کیا ہے، تسی آندے شفاء نہیں ملے گی۔ وہ شہد نو تے نبی پاک نے شفا کیا، کیوں نہیں ملے گی؟ تو 2 کلو دیاں بوتلاں نو دھاگا بن لے شہد والیاں نو کڑمے چ لکڑا لے، شفا نہیں ملے گی۔ اوے سونیا شفا دا تعلق شہد دیاں بوتلاں نو لٹکان نال نہیں، کھان نالے۔ بولو کدے نالے؟ کھان نالے۔ قرآن دا تعلق تویزاں نال نہیں، پڑھن دے نالے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے روحانی جسمانی بیماریاں تو اس بندے نو شفا مل دی ہے جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا ہے اور جڑا بندہ سورہ فاتحہ پڑھدا ہے۔ پڑھو گا بلا الحمدللہ، اور سارے پڑھو تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو کئی کہیں نے فاتحہ پڑھیے منہ وچ اگ پیندی ہے۔ اور ظالمو تسی نبی پاک دی حدیث نو بھی معاف نہیں کیتا، تے یاد رکھو جڑا میرے پیغمبر دی حدیث نال بے وفائی کرے گا اللہ دا نا دنیا تو مٹا دے گا۔ جڑا حدیث نال پیار کردا ہے اللہ دا نام دنیا میں چمکاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جڑے حدیثاں تو دور ہوندے نے لعنتاں پئیاں ہوندیاں نے منہ تے، اللہ دی قسم لعنت پئی ہوندی۔ ویکھ لو تسی انتخاب کر لو، سجے کھبے ویکھو مشرک دے منہ تے لعنت پئی ہوئے گی۔ میں کوئی وہابی سنی بیو بندی جھگڑے دی بات نہیں کر رہا۔ جس بندے نے قرآن دا ادب کیتا ہے، جڑا بندہ حدیث دی تبلیغ کردا ہے، جڑا بندہ قرآن دی تبلیغ کردا ہے، جڑا امام ابو حنیفہ دی فقہ دی تبلیغ نہیں کردا، امام شافعی دی تبلیغ نہیں کردا، امام مالک دی تبلیغ نہیں کردا، تبلیغ کیتی ہے تے رب دے قرآن دی کیتی ہے، تبلیغ کیتی ہے میرے نبی دے فرمان دی کیتی ہے۔ اوے سونیا میرا تے حبیب الرحمان یزدانی قرآن حدیث دی تبلیغ کردا کردا دنیا چھڑ کے چلا گیا۔ میرا علامہ اسلام علامہ احسان قرآن دی دین دی تبلیغ کردا کردا اوے سونیا جب تک اہل توحید اہل سنت اہل حدیث دا ایک ایک بچہ زندہ ہے قرآن دا جھنڈا بلند رہے گا، میرے پیغمبر تے فرمان دا جھنڈا بلند رہے گا۔ اور جب تک ساڑھے جسم اندر جانے منہ اندر زبانے اسی حق و صداقت دی للکار بن کے انشاءاللہ اس دنیا کائنات اندر قرآن دا آوازہ بلند کر دے رہاں گے، قرآن و سنت دا پیغام دنیا تے پہنچان دے رہاں گے انشاءاللہ۔ او جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ تے دعا کرو اللہ پاک سانو قرآن دی تبلیغ کرن دی توفیق دے دوے، آمین کہہ دیو۔
تے پھر میں محبت دے نال ایتھے کو اور ترانہ پڑھ دیا جیڑا پیر صحابیاں دا اوہ پیر وہابیاں دا سبحان اللہ نہیں جے کہیں دے اچھی کہو سبحان اللہ باقیاں دا بھی نہ لیندے تسی بھی کہو جیڑا پیر صحابیاں دا اوہ پیر وہابیاں دا بڑے اس دی مثل جیڑا دجال کہلاوے گا میرے پیر جیا رہبر نہیں آیا نہ آئے گا ان سارے نے میرے نال پڑھنا پہلے سنو یارا دھوکھا نہ کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو پڑھو ہاں یارا دھوکھا نہ کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو یارا دھوکھا نہ کھاویں تو یارا دھوکھا نہ کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو رکھ آس امیداں تو اللہ میل کراوے گا سبحان حوض کوثر تے میل ہوے گا کہو انشاءاللہ اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم سبحان اللہ اور سونیا عمل چھوٹے نے اجر اللہ بہتے عطا کر رہا ہے آؤ اگے اگے نبی پاک دا مغلا فرمان پڑھا روایت امتی سن نبی داؤد دے اندر حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے ان المؤمن میرے پیغمبر دی حدیث ان المؤمن لیدرکا بحسن خلق کی درجات میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں جی فرماتیاں نے نبی پاک نے فرمایا یقیناً اعلی اخلاق بندے نو روزے دار تے تہجد گزار دا اجر دعا دیندا ہے اعلی اخلاق بولو منہ دی بولنی چنگی ہوئے نا تے اللہ روزے دار دا اجر دیندا جے زبان چنگی ہوئے اللہ پاک انہوں تہجد گزار دا اجر عطا کردا ہے دعا کرو اللہ ساڈا بھی اخلاق ٹھیک کر دے ہن آمین ہولی آکھے آجے دعا کرو اللہ ساڈا اخلاق ٹھیک کر دے آپ بالاں نو تسی اگے پائے آپ تسی پیچھے بیٹھے ہو تے بال جی میں مرضی میرے نہ کیتی جان تسی بھی پیار نہ تھوڑا کو یا تے لاگے ہو جو تے یا اتھے ہی بول پو دعا کرو اللہ ساڈا اخلاق ٹھیک کر دے ساڈا بھابیاں دا اخلاق بڑا سونا ہے ماشاءاللہ اہل حدیثاں دا بھی بڑا سونا ہے اہل سنت صاحب دا بھی تے جو سانو ٹکر پے نا تے کہندے نے اگوں کہندا یا اللہ اے ہن جھوٹ ہی ہوے اس مصیبت نو اگوں نہ ملنا پے جائے آ ساڈا اخلاق ہے تے جے نبی پاک دا اخلاق ویکھیے میرے پیغمبر رمضان دا مہینہ ایک آن والا آیا تے کہندا سونیا میں لٹیا گیا میں ماریا گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا میں ہلاک ہو گیا آقا فرماندے نے کی ہویا ای کہندا سونیا بیوی گھر کلی سی تے میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے اب بالاں چپ کراؤ کو رونق جڑی نا ماشاءاللہ تہاڈی کامیاب ہے اب بال جو بول دینے تو سارا ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے انہاں پترانوں کہو چپ کر کے بہو کو حدیث دا احترام میں انہوں کو سنان دا کو مطلب رستہ مہار کرو ہم مہار رکھنا چاہیے میں بولتا رہا بچے بول دے رہا فائدہ تے نہیں ہونا دھیان میرے وال رمضان دا مہینہ بندہ آیا تے کہندا سونے میں لٹیا گیا ماریا گیا میں تباہ ہو گیا آقا فرماندے نے کی ہویا ہی کہندا سونے روزہ رکھیا سی تے روزے دی حالت اندر میں بیوی کو ٹر گیا میرے کو غلطی ہو گئی ہے آپ فرماندے نے کو غلام آزاد کر دے اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا
تو کہندا سونیا غلام تے میں میرے کول کتھوں غلام میں بڑا ماڑا واں میرے پیغمبر فرماندے نے انج کر پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا کہندا سونیا میں ایک نو نہیں کھوا سکدا 60 مسکیناں دی گل کر رہے ہو آپ فرماندے نے انج کر 2 مہینے دے روزے رکھ اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا تے کہندا تے ہوئے گا سونیا ایک نب نہیں سکیا تے 2 مہینے دے مشورے دیندے ہو سونے میں بڑا ماڑا واں آپ فرماندے نے بیجا کو اللہ سبب لائے گا وہ کھجوراں دا ٹوک آ بند کر دے مہربانی تیری کیونکہ قلعے دی آواز تو ایک 5 مرلیاں چ کھولی ہے تاں تے سمجھ نہیں ہوندی پئی اینو بند کر ویکھی آواز صحیح ہوئے گی تے میرے پیغمبر آواز تھوڑی کو گھٹ رکھ تھوڑی کو سانو پتہ ہے اسی پورے ملک جائیدہ دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نے فرمایا بیجا کو اللہ سبب لائے گا کھجوراں آئیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے کتھے وے گناہگار جدے کون گناہ ہویا ہے حدیث ہوندی ہے مسجد نبی دی نکر چ بول پیا سونیا میں حاضرہ فرماندے نے ادھر جا کھجوراں لے جا اپنے محلے دے غریباں اندر ونڈ دمی تے اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا تے کہندا سونیا کی پہ کہندے جے آپ فرماندے نے میں کہیا آ کھجوراں لے جاتے اپنے محلے دے ماڑے ماڑے بندے اندر ونڈ دے اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا تے چاہیدا تے اسی کہ کھجوراں چکدا تے جا کے ونڈ دیندا تے اگوں پولا جیا تے میٹھا جیا منہ بنا کے کہندا سونیا کی پہ کہندے جے آپ فرماندے نے غریباں وچ ونڈ دے اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا کہندا سونیا سارے محلے چوں میرے نال وڈا غریب ہی کوئی نہیں میرے نال بڑا غریب ہی کوئی نہیں میں ان سب تو زیادہ غریب ہاں تے میرے پیغمبر دی گل سن کے ہس پیندے نے میرے نبی دی بات سن کے مسکرا پیندے نے تے فرماندے نے او جاؤ کھجوراں وی گھر کھا لو تے رب کریم گناہ وی معاف کر دے گا بالمؤمنین رؤوف الرحیم اخلاق صحیح کرو اللہ جاندہ روزے دار تہجد گزار دا اجر مل جائے گا اخلاق صحیح ہوئے گا اور سید انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں 10 سال اپنے پیغمبر دیاں جتیاں سدیاں کیتیاں نے 10 سالاں دے اندر میرے پیغمبر نے کدی اف تک دا جملہ بھی نہیں سی بولیا ایک دن نبی پاک نے مینوں کام بھیجیا تے میں رستے اندر بچے اندر کھیڈن لگ گیا میرے نبی سوچ دے نے انس آیا ہی کوئی نہیں دیر ہو گئی ہے انس فرماندے نبی پاک میرے پیچھے ٹورے آ گئے میں دوروں آندے نبی پاک نو ویکھیا تے میرے جناب پسینے نال جسم شرابور ہو گیا میں ڈرن لگ گیا نہ سن تیری خیر کوئی نہیں نبی پاک نے تینوں مارنا بھی ہے تے تینوں جھڑکنا بھی ہے نبی پاک نے تینوں کام بھیجیا تے تو کدھر ٹردا پھرنا ہے انس فرماندے نے قریب نہیں دیر نبی پاک میرے قریب آ گئے آ کے مینوں ایتھوں گردن تو پکڑ لیا نال فرماندے نے یا انیسو سبحان اللہ یا انیسو انیس دا مطلب بولو میرے چھوٹے جے انس اوے میں تینوں کدھر بھیجیا تے تو کدھر ٹردا پھرنا ہے سبحان اللہ اور صفت جو انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے اور صفت جو انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے اور سونے آقا شفقت کمال کیتی ہے او کدے مینوں چھڑکیا تے دبایا ہی نہیں مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور تو جو اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے اور انہوں بھی آقا سینے نال لایا ہے
کنہاں نو او جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اخلاق او اخلاق ٹھیک کرو قیام دا تے اللہ روزے دار دا اجر عطا کرے گا او سونیا عمل تھوڑا ہے اجر اللہ نے بہتا عطا کر دیتا ہے او ایک اور مثال دواں میں پیغمبر دی او لا الہ الا اللہ پڑھن والے ہو زبان گندی بولن والے ہو لا الہ الا اللہ پڑھن والے ہو گالاں بکن والے ہو لا الہ الا اللہ پڑھن والے ہو ماما بہنا پن والے ہو او ایک کلمہ چھڑ دیو یا گالیاں چھڑ دیو کلمہ چھڑ دیو یا اخلاق سدھا کر لو تے یقین جانو ایتھے تے بڑے بڑے عجیب الفطرت بندے نے وہابی سداندے نے سنی سداندے نے تے کرتوتے میں گھر جناب آمدے نے تے فرعون لگ دے جان گے ماواں نو گالاں بیٹیاں نو گالیاں بیٹیاں نو گالیاں بیوی بیچاری تریندی پھرے گی تے پرلے پرلے کمریاں چ رہے گی اور نا جدا اخلاق سدھا ہوئے گا اونی جنت لبنی ہے بد اخلاق نو جنت ملنی بد اخلاق نال تے نبی پاک نے تے کونا بولنا ہی کوئی نہیں آؤ میں مثال دوا پیغمبر دی تو ادھر توجہ میرے وال توجہ ہے نا ماشاءاللہ کیوں جی پائیو توجہ ہے نا ماشاءاللہ بات دی سمجھ بھی آ رہی ہے نا ماشاءاللہ میرے پیغمبر مدینے دے اندر موجود نے تے کھجوراں آ گئیاں نے ماشاءاللہ اکبر اسد صاحب تشریف لے آئے تے 500 روپیہ بھی آ گیا میرے پرانے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب دی زندگی دراز فرمائے آمین کہہ اچھی آمین کہہ دو مولوی دی خدمت 500 روپیہ اللہ پاک جزائے خیر ویکھو نا بندہ پیسے حالتے نہیں نہ ہوندہ کیوں جی عدنان صاحب عدنان طارق صاحب تو جو میرے وال ماشاءاللہ بیٹھو جی تشریف رکھو توجہ میرے وال ہاں کھجوراں آ گئیاں نے مدینے دے اندر کتھے آئیاں نے ادھر میرے وال دیکھو ادھر میرا ادھر علماء آ گئے نے بہ گئے نے دھیان میرے وال مدینہ منورہ اندر کھجوراں آ گئیاں نے تے کھجوراں آئیاں مدینے دے اندر دعائے اللہ مکہ مدینہ بیکھنا نصیب فرمائے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے تو انو اللہ دی قسم جے سارے میرے نال پڑھو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری اچھی میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں دھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جوم کر کہہ رہی ہے یہ باپ دے سبا کاموں کی والے ہو توجہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جوم کر کہہ رہی ہے یہ باپ دے سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اے میرے پیغمبر مدینہ منورہ اندر تشریف فرمانے کھجوراں آ گئیاں نے کھجوراں میرے پیغمبر آپ کھجوراں تناول فرما رہے نے تے پچھوں دی ہاتھ کر کے گٹکاں پیارے علی اگے رکھی جا رہے نے رضی اللہ تعالیٰ نو جناب صدیق نے ویکھیا میرے پیغمبر کھجوراں کھا رہے نے پچھوں دی ہاتھ کر
के गिटकां प्यारे अली अगे रखी जा रहा है। गल अखलाक दी हो रही है मेरे सोनियो। ते हजरत सिद्दीक अकबर ने थोड़ियां कु खजूरां अपने अगे गिटकां ते थोड़ियां कु नबी पाक दी नकल मार दिया प्यारे अली अगे। जदों बाकी सहाबा वेखिया उन्हां भी थोड़ियां कु गुठलियां अपने अगे दौड़ियां कु जनाबे अली उल मुर्तजा अगे। जदों मेरे पैगंबर से सहाबा ने खजूरां खा लईयां, आप फरमाते ने ए मेरे सहाबा मैनू ए दसो ना कि खजूरां ज्यादा किने खादियां। ते सैयदना अली उल मुर्तजा नजर अपने अगे मारदे ने भी है आ 10 बंदियां दियां गिटकां मेरे अगे पईयां ने, इन्नियां ते मैं खादियां ही नहीं, ए कित्थों आ गईयां। सैयदना अली उल मुर्तजा नबी पाक नू वेखदे ने, जनाब ने खजूरां तनावल फरमाइयां लेकिन गुठलियां कोई नहीं नबी पाक दे सामने। बाकी सहाबा के थोड़ियां थोड़ियां जनाबे सिद्दीक अगे। ते सैयदना अली उल मुर्तजा समझ गए नबी पाक ने मेरे नाल खुशतबी कीती है, मेरे पैगंबर ने मेरे नाल खुशतबी कीती है। हजरत नबी पाक फरमाते ने ओ मेरे सहाबा मैनू ए दसो कि खजूरां ज्यादा किन्ने खादियां। सैयदना अली उल मुर्तजा अर्ज़ा करदे ने सोनिया जे मैनू हुक्म करो ते मैं दस सुनावा कि ज्यादा किन्ने खादियां ने। हाँ प्यारे अली जी तुसी दस दिओ। ते सैयदना अली अर्ज़ा करदे ने सोनिया महबूबा खजूरां ज्यादा ओने खादियां ने जड़ा खजूर जिन्ने खजूरां भी खादियां नाल गिटकां भी खा गया। एदा मतलब है तुसी ज्यादा खादियां। और सोने अखलाक अच्छा कर, अल्लाह पाक अखलाक दी बरकत दे नाल अल्लाह पाक रोजेदार ते क़याम करने वाले बंदे दा अजर अता फरमाएगा। आओ अगे मैं मुस्लिम दी हदीस पढ़ा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने जड़ा बंदा बेवा बीबियां नाल चंगा सलूक करदा है, यतीमां नाल मिसकीनां नाल चंगा सलूक करदा है, उस औरत दे नाल अच्छा सलूक करदा है जिदा खामद जवानी अंदर फौत हो गया। ओए सोनिया की पुछना दुआ कर शाला किसे दी बहना बेवा ना होवे, किसे दी धी बेवा ना होवे। उस औरत दा की जीना जिदा जवानी दे अंदर खामद फौत हो गया। मेरे नबी फरमाते हैं जेड़ा बंदा मस्कीना नाल बेवा औरतां दे नाल चंगा सलूक करदा है, जेड़ा रब दे राह दे अंदर लड़न वाले मुजाहिद नू अल्लाह सवाब देवेगा। अल्लाह बेवा औरत दी नाल अच्छा सलूक करने वाले नू अजर अता कर देगा। ते मैनू इत्थे एक हदीस याद आई है, मेरे पैगंबर फरमाते ने ऐसियां भी औरतां मेरे ऐसियां भी औरतां क़यामत वाले दिन होणगियां जड़ियां मेरे तो पहला जन्नत दे बूहे ते पहुंचियां होणगियां, जन्नत दे दरवाजे ते पहुंचियां होणगियां। सोने पैगंबर जी केड़ियां औरतां होणगियां तो जो मेरे वाल सोनियो करे आदे। मेरे पैगंबर फरमाते ने ऐसियां औरतां जिन्ना औरतां दा जवानी अंदर खामद फौत हो गया, उन्हां नकाब भी नहीं कीता ते ज़ना भी नहीं कीता, उन्होंने अपने बच्चियां दी खातर नकाब भी नहीं कीता ते ज़ना भी नहीं कीता। ऐसियां औरतां नूं रब ने मुकाम दिता है। मेरे तो पहला जन्नत दे दरवाजे ते पहुंच के ते मेरा इंतजार करदियां पईयां होणगियां। आओ अगे मैं मुस्लिम दी हदीस पढ़ा, रवायत मेरे पैगंबर दी। आप फरमाते ने ला यदखुलुल जन्नत कातिउर रहमिन। मेरे पैगंबर फरमाते ने रिश्तेदारियां तोड़न वाला बंदा कदी जन्नत च नहीं जाएगा। रिश्तेदारियां तोड़न वाला बंदा जन्नत च बोलते नहीं जे रिश्तेदारियां तोड़न वाला इत्थे कहंदे ने मामे दे मुंडे शरीके ने, चाचे दे मुंडे शरीके ने। ओए शरीका नहीं, जिवें तेरे सक्के वीर ने वे तेरे मामे दे मुंडे भी सक्के भरा ने, तेरे चाचे दे मुंडे। ते अल्लाह जानदा ऐसे बदबख्त भी मौजूद ने जेड़े कहंदे ने साडी मां नाल नहीं बनदी। अल्लाह जानदा है। इत्थे गुजराणे में गया तकरीर करन, वो वीर ते बाहर दे मुल्कों आया ते अलहदा मकान पाया, धी पुत्र है कोई नहीं, दोवें जी रहिंदे ने। मैं क्या अल्लाह दे बंदे अम्मी किथे वे, अब्बू किथे वे? अगे जी मां बाप उधर ने। ते मैं क्या अल्लाह दे बंदे अपने मां बाप नूं ते कम से कम अपने कोल रख। ते कहंदा पता की अगू कहंदा मौलवी साहब कारी साहब मेरी अम्मी अब्बू नाल बनदी कोई नहीं, और जिहदी मां प्यो नाल नहीं बनदी ओहदी फिर रब नाल भी बनदी। औची बोलो
اوے جنہ ماپیاں نو ستایا انہاں کدی سکھ نہیں پایا. علامہ اقبال دی تے مثال میں پیچھے بھی دے کے گیا ہاں. علامہ لندن اندر پڑھن واسطے گیا ہے, ماں پیچھوں خط لکھ دی, علامہ میرے پترا کے مینوں میڑی جا. ہائے ماں دا پتہ لگا فوت ہو گئی ہے. اور علامہ تڑپے, ہاں اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار, میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار. اماں مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا, دعائے نیم شب اماں میں اب کس کو یاد آؤں. اماں دی قدر کر, فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم. آؤ میں چاند آخری دو تین حدیثاں سناواں تے گل ختم کراں. سونیا اجر بہتا ہے عمل اللہ نے تھوڑے دا بدلہ اجر بہتا عطا کر دیتا ہے. تے روایت دی اگلی میں پڑھن لگا ابو داؤد اندر کتاب الطہارت اندر میرے پیغمبر فرماندے ہیں جڑا بندہ جمعے والے دن سر دھوندا ہے, سر دھو کے غسل کردا ہے, مسجد اندر چھتی ہوندا ہے, پیدل چل کے ہوندا ہے, اور پھر امام دے لاگے ہو کے بہندا ہے, قریب ہو کے بہندا ہے, اور غور دے نال خطبہ سندا ہے. اللہ پاک انہوں ہر قدم دے بدلے 1 سال روزیاں دا تے قیام دا اجر دے دیندے نے. انشاءاللہ ہن جمعہ پہلی اذان تو پہلا ہونا ہے نا انشاءاللہ, پکی گل ہے. مولوی راں تے مولوی صاحب کلے نہ کڑپ دے رہن. انشاءاللہ جمعہ شروع ہون تو پہلا ہونا میں اچھی کہو انشاءاللہ. اللہ پاک سال بھر دے ہر قدم تے بدلے. اوے جمعہ پڑھنا ہی تے پہلا سال بھر دے روزیاں دا ثواب پا. انجی سمجھ سارا سال 12 مہینے ہر ہفتے ہر رات تو کھڑیاں ہو کے رب دی عبادت کیتی ہیں. ہاتھ چکو گا جڑے جمعہ شروع ہونے تو پہلا ہونے کے پہلا سوچ لے آجے, اور سوچ لے آجے پہلا. پکی گل ہے, تھلے کر لو, اللہ تنہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تے کئی ادوں آمدے نے جدوں مولوی آخری ساواں تے پہنچیا ہوندا ہے. نا آؤ اگے نبی پاک دا میں اگلا فرمان سناواں. روایت آمدی ہے صحیح البخاری کتاب الجمعہ دے اندر. تھکتے نہیں پے ماشاءاللہ, کیوں جی تھکے تے کوئی نہیں دینا. شیخ حافظ اکبر صاحب دا بیان شروع ہون لگا ہے تے تھکے تے نہیں نا ماشاءاللہ, تے اکھے بھی نہیں نا. تے جمعے دے ٹائم مسیح تے پہلا ہونا میں. آؤ اگے سنو, حضرت ابو ہریرہ آنکھوں نہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے, میرے پیغمبر فرماندے نے, اوے لوگوں جڑا جمعے والے دن غسل کردا ہے, غسل کرن تو بعد جمعے والے دن مسجد دے اندر آ جاندا ہے, میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جمعہ شروع ہون تو پہلا مولوی صاحب دے سامنے بیٹھ جاندا ہے. اللہ پاک او انجی سمجھے کہ انہیں اونٹ قربان کیتا ہے, جڑا تھوڑی گھڑی بعد اندر آیا او انج سمجھے جنہیں گائے دی قربانی دیتی ہے. او انج سمجھے تیسرے نمبر تے میرے نبی فرماندے نے جڑا تیسرے نمبر تے آندا ہے او انج سمجھے جنہیں انہیں مینڈا قربان کیتا ہے, اور جڑا چوتھی گھڑی دے اندر آندا ہے او مرغی دے اجر و ثواب صدقے جنہ اجر پاندا ہے. تے جڑا پنجویں گھڑی اندر آندا ہے آنڈے تے رہندا ہے. کیوں جی آنڈے تے, کیوں جی کاری نصیر صاحب آنڈے تے. ہن آنڈے تے رہنا او کاموں کی آڑے, ہن آنڈے تے رہنا کہ اونٹ تے رہنا, اونٹ تے رہنا کہ آنڈے تے رہنا. تے کئیاں نال بندے نوں ہوے نا اختلاف تے کہندا جا مرے تو تے آنڈے تے رہیا ہے. آنڈے تے نہیں رہنا, اونٹ دا اجر و ثواب پانا ہے, اونٹ دا ثواب اجر پانا ہے. وَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم. سبحان اللہ. سنانا جی, حافظ صاحب نے اگے جانا ہے تے میں بھی جانا ہے, میں انہاں نوں بہت اکھا لاتے ہاں. دعا ہے اللہ تعالیٰ حافظ صاحب نوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ حافظ صاحب دی روشنی بحال فرمائے، اچھی آمین کہہ دیو۔ حافظ صاحب دا علاج چل رہے، حافظ صاحب انشاءاللہ تو اپنی آنکھاں نال بھی دیکھن گے انشاءاللہ۔ توجہ میرے وال، میں صرف 2 حدیثاں پڑھا گل ختم کر دے، سنا نا شعر سنا نا تو آن میرے وال۔ سیدنا ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر میرے وال ویکھو اے سونیو، رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، روایت آندی ہے سنن نسائی دے اندر، میرے پیغمبر فرماندے نے کہ بندہ بستر تے لیٹ گیا ہے، او دا ذہن وے صبح اٹھ کے تہجد پڑھاں گا، صبح اٹھ کے رب نو مناواں گا، صبح اٹھ کے اللہ دے سامنے آنسو بہاواں گا، جدو دنیا ستی ہوئے گی ادو رب نو مناواں گا، جدو جان ستا ہوئے گا ادو اپنے خالق نال گلاں کراں گا۔ اللہ جاندا رب دا واسطہ جے، اوے دکھاں دا علاج چاہندے جے تہجد دی نماز پڑھو، اوے پریشانیاں دا حل چاہندے جے تہجد پڑھو، ایویں لوکاں دے سامنے رب دیاں شکایتاں نہ لایا کرو۔ اوے سونیا شوگر دمے اندر مبتلا ہے، رب دا قرآن پڑھ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ نیت لے کے ستا ہے اپنے کو گل نہیں، نسائی دی حدیث اپنی حضرت ابو دردہ روایت دے راوی نے تے فرماندے نے، میرے پیغمبر نے فرمایا بستر تے لیٹ گیا ہے، اس بیچارے نو تہجد دی نیت لے کے سون والے نو صبح جاگ ہی نہیں آئی، ہائے ہائے انہوں جاگ ہی نہیں آئی، او دی تہجد ضائع ہو گئی ہے، ہائے ہائے تہجد دا وقت لنگ گیا پر انہوں جاگ نہیں آئی۔ اللہ جاندا ہے جدی نماز بندہ پڑھدا ہووے نا، جدا تعلق رب نال مخلص ہووے کہ نماز ضائع ہو جائے تے رون لگ پیندا ہے، ہائے ہائے او جوانا 15 سال دیاں نمازاں ضائع کر بیٹھے ہیں، تینوں رونا کیوں نہیں ہوندا؟ تے 20 سال ہو گئے نے نمازاں ضائع کر دیاں نو، 30 سال ہو گئے نے نمازاں ضائع کر دیاں نو، اوے تینوں کیوں نہیں رونا ہوندا؟ پھر سمجھ تیرے اندر ایمان کوئی نہیں، اینوں جاگ ہی نہیں آئی، ادھر اذان فجر ہو گئی ہے، ہن چاہیدا تے وے کہ دا تہجد دا وقت گیا ایدہ اجر بھی گیا۔ نا میرے پیغمبر فرماندے نے رب دا پیار ہی اپنے بندے نال، رب دی محبت ہی اپنے بندے نال، اللہ پاک اس تہجد والے بندے نو، تہجد دے ٹائم جاگ نان والے بندے نو، نیت کر کے سون والے نو اللہ اجر 2 عطا فرمائے گا۔ اللہ تہجد دا بھی دوے گا تے نیند اس بندے دی صدقہ لکھ دوے گا۔ انما الاعمال بالنیات، آؤ اگے نبی دا آخری فرمان سناواں تے گل ختم کراں۔ او سونیا اجر زیادہ ہے، عمل تھوڑا ہے تے اجر اللہ نے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ ہن سنن ترمذی، جامعہ ترمذی دی میں حدیث پڑھا، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ سما صلی، میرے نبی فرماندے نے من صلی الغداۃ، جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے جماعت نال پڑھدا ہے، پھر جماعت نال پڑھن تو بعد مامے چاچے منڈیاں دے گلے نہیں کردا، اللہ جاندا ہے کئی نماز پڑھن تو بعد چغلیاں کرن لگ پیندے نے، جتھے نماز پڑھی اوتھے غیبتاں کرن لگ پیندے نے، جڑا نماز پڑھن تو بعد اسے جگہ تے بیٹھ کے اللہ دیاں حمداں کردا ہی کدی پڑھدا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اوے پتھر دل والے آ پڑھنا رب دا ذکر کرنا، پڑھ سبحان ربی الاعلی، پڑھ سبحان ربی العظیم، پڑھنا سبحان اللہ استغفر اللہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے حتی ان سورج طلوع ہو گیا اللہ دیاں حمداں کر دیا ثم صلی رکعتین، آؤ میں گل ختم کر آخری گل 1-2 منٹ اندر سنو، میرے پیغمبر فرماندے نے ثم صلی رکعتین، انہیں اٹھ کے تجشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ لیاں، میرے نبی فرماندے نے کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، علماء بیٹھے نے پوچھو اس حدیث دا کی ترجمہ ہے، میرے نبی فرماندے نے میرے پیغمبر نے 3 وارے جملے بولے نے، اللہ اس بندے نو اجر دیندا ہے، ایک برابر حج تے ثواب دا اجر عطا کر دیندا ہے، نالے فجر پڑھدا جاندا ہے، نالے حج دا ثواب لے کے جاندا ہے، نالے جناب تا فجر پڑھ کے جاندا ہے، نالے عمرے دا ثواب لے کے جاندا ہے۔ لو پھر 100 ہاتھ رسا سر تے گنڈ، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو۔ ہن اینڈ پیڑا نہ کرو، اچھی کہو سبحان اللہ۔
میرے مدنی دی سیرت نو اپنا مولانا 500 دے نوٹ دیں دے پہنے سبحان اللہ اللہ زندگی دراز فرمائے آمین کہہ دو تجھے کہہ دے تو انہوں نظر نہ لگ جائے آمین تے کہہ دیو نا میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او سارے جگ ولو مکھ پاوے پرتا لبو پڑھو ہم میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو پڑھو میرے مدنی دی سیرت نو پڑھ گے میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او سارے جگ ولو مکھ پاوے پرتا لبو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے او جدی عظمت وچ آیا قرآن ہے او جدی عظمت وچ آیا قرآن ہے او جدی عظمت وچ آیا قرآن ہے او دے حبداراں چ نہ اپنا وی لکھوا لو میرے مدنی دی سیرت نو پڑھو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او سارے جگ ولو مکھ پاوے پرتا لو میرے مدنی دی سیرت نو آپ کے سامنے انتہائی ولولہ انگیز مدلل خطاب فرما رہے تھے ہماری جماعت کے بہترین ابھرتے ہوئے خطیب میرے فاضل بھائی حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی عمر میں علم میں جوانی میں برکت عطا فرمائے تلاوت بھی ہونی کاری نصیر دی 2-4 منٹ اچھا جی نہیں جناب اسی تقریر ہی نہیں کرنی اچھا کرو جی کار صاحب کرو نہیں پہلے ابو بکر دی نعت کراؤ میں اس موقع پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کا جامع مسجد اللہ اکبر اہل حدیث اس مسجد میں یہ پہلا پروگرام ہے مجاہد انتھک میری مراد حضرت مولانا ماسٹر عبدالرزاق صاحب جن کی مجاہدانہ کوششوں کاوشوں اور محنت سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اپنا گھر ان سے بنوایا ہے ان کی دن رات کی محنت ہے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بن چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آباد ہے اور اسی کے ساتھ اس مسجد کے امام میری مراد قاری محمد طارق لودھی صاحب جنہوں نے آج کی یہ بزم سجائی ہے اور آپ جیسے روشن چہروں کی زیارت کا موقع ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات امام و خطیب کی محنت اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور جن احباب نے آج کے پروگرام کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے محنت کی ہے خرچ کیا ہے تعاون کیا ہے محبت کی ہے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرما ہے انشاءاللہ ابھی ان کا خطاب ہوگا سلفی صاحب جی اللہ کا یاد علماء کرام کی ایک فہرست ماشاءاللہ موجود ہے پاک ٹاؤن کی جانی پہچانی شخصیت برادر عزیز حضرت مولانا قاری محمد عدنان صاحب ماشاءاللہ اور اسی طرح ہمارے شہر کے عظیم خطیب میری مراد حضرت مولانا عبدالقیوم مدنی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں یوتھ فورس کے ذمہ داران میری مراد اہل حدیث یوتھ فورس سی ٹی کاموکی کے صدر بھائی محمد نوید احمد ربانی صاحب ناظم شعبہ خدمت خلق پنجاب وہ بھی تشریف لائے ہیں اور اہل حدیث یوتھ فورس سی ٹی کاموکی کے جنرل سیکرٹری محترم جناب حافظ محمد عثمان سلفی صاحب بھائی محمد یحییٰ محمدی صاحب حافظ عثمان ادریس صاحب
اور محب علماء بھائی محمد رانا محمد طارق صاحب حفیظہ اللہ وہ بھی تشریف فرما ہیں. اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. یہ ایک دو اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں. 2 مارچ بروز بدھ بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد قدس اہل حدیث عالمگیر روڈ میں انشاءاللہ العزیز درس قرآن منعقد ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اعلان سماعت فرمایا ہے. عظیم مذہبی سکالر میری مراد حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جوید صاحب آف کراچی، جن کو آپ رمضان المبارک کے مہینہ میں اکثر ان کے ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہیں، پیغام ٹی وی اور بول ٹی وی دیگر ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو سنتے ہیں. تو آپ اس پروگرام میں بھرپور شرکت فرمائیں اور ان سے لائیو سوال کریں اور ان کو سنیں. اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے. اسی طرح 16 فروری انشاءاللہ جامع مسجد مکی اہل حدیث لائن پار کسو کی روڈ کاموں کی میں ایک عظیم الشان محفل حمد و نعت منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور شعراء کرام قاری جعفر طیار صاحب، شاعر اسلام عبدالوہاب صدیقی صاحب، فداء الرحمن طیب صاحب، حافظ سمیع الرحمن ربانی صاحب اور شاعر اسلام محسن احسن بلالی صاحب، دیگر انشاءاللہ شعراء کرام وہ تشریف لائیں گے، اپنے اپنے کلام پیش کریں گے. آخر پہ انشاءاللہ خصوصی خطاب غازی اسلام امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمام احباب اس محفل میں شرکت فرما کر اس کی رونق کو دوبالا کریں. اب میں قاری صاحب کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں. قاری صاحب کے برخوردار ہیں حافظ محمد ابو بکر، وہ مائک پہ تشریف لائیں اور قاری صاحب کے خطاب سے پہلے اپنی نعت پیش کریں. احباب کی ضیافت کا بھی اہتمام ہے. تمام احباب بالکل دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں. انشاءاللہ الرحمن قاری صاحب کا ایک مدلل خطاب ہوگا. آپ نے شاید کہ قاری صاحب کا پہلے خطاب اکثر احباب نے سنا ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ خدا دا صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے قاری صاحب کے اوپر. اگر اللہ کی ذات نے آنکھوں کی بینائی لی ہے تو اللہ کی ذات نے دل کو نور عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے توحید و سنت، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، اللہ کی ذات نے یہ نور عطا فرمایا ہے. قرآن مجید کے حفظ آپ نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، مگر بخاری شریف کے مکمل الحمدللہ قاری صاحب حافظ ہیں. مشکات کی حفظ الحمدللہ، کتابیں پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، زبانی پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا فہم و فراست عطا فرمائی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دن دگنی رات جگنی عزت ترقی عطا فرمائے. میرے اسلاف میں سے اسلاف کی نشانی ہے محترم قاری صاحب. ہمارے اسلاف میں سے، بھئی بچوں خاموشی سے، اسلاف میں سے وزیر عباس کی ایک بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، جو آنکھوں سے نبینا تھے، وہ دلی میں پڑھنے کے لیے گئے مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب کے پاس، حافظہ اللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس. مولانا نذیر حسین دہلوی سے دلی میں مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا. جب مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دلی سے علم حاصل کر کے پنجاب واپس پہنچے، وزیر آباد میں انہوں نے اپنا ادارہ شروع کیا. جب یہ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے، پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے، جب پھر کوئی پنجاب سے احباب کوئی لوگ علم حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے دلی میں مولانا نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے، تو مولانا نذیر حسین دہلوی کسی پنجاب کے طالب علم کو داخلہ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے اب آپ کو دلی میں نذیر حسین دہلوی کے پاس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پنجاب میں وزیر آباد کے اندر عبد المنان وزیر آبادی کی صورت میں نذیر حسین دہلوی وہاں پر بیٹھا، اس سے پڑھ لیا کرو. اور میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، مجھے علم ہے میری معززات مائیں بہنیں کثرت سے تشریف فرما ہیں. بڑی یہ دلچسپ بات ہے، مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ آنکھوں سے نبینا سے جب اللہ کی ذات نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا، فوت ہو گئے، تو ان کے باپ کو خواب آئی. خواب کے اندر اللہ کی ذات نے کیا دکھایا ہے؟
وہ فوت ہوئے ان کے والد محترم. تو کسی نے ان کے خواب میں کسی دوست کو نظر آئے, مولانا عبد المنان وزیر آبادی کے والد, کسی دوست نے خواب سنایا, کہنے لگے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار میں تو زندگی کے اندر بھول ہی گیا ہوں, خدا کی قسم ایک میرا بیٹا نبینا ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو قبر میں مجھے عزت عطا کی ہے, کاش میرے سارے بیٹے نبینے ہوتے, میں سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیتا. یہ دین کی برکت ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کی زیارت کیا کرو, ایسے لوگوں کی خدمت کرنا اجر کا باعث ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا ثواب ہے, ان کی خدمت کرنا بہت بڑا اجر ہے, کہ باوجود آنکھوں کی معذوری کے چونیوں کا طویل و دراز سفر کر کے آپ کے پاس کتاب و سنت سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اجر عظیم سے نوازے.